اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، بھائی نے فرمایا تھا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، یہ انا میں اگرچہ الف مد ہے، الف مدہ جس کو کہتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو اس کو دو الف کی مقدار کھینچتے ہیں، انا جیسے تھوڑا سا بڑا، با بو بی جیسے آپ نے سبق پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پر الف کو نہیں کھینچا جاتا، ولا انا عابدم، انا کیوں ہے، یہ لمبا کیوں نہیں کھینچتے اور کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، جس قراءت کو آج کل ہمارے یہاں فالو کرتے ہیں اس میں اس الف کو سائلنٹ پڑھا جاتا ہے، گویا کہ لمبا نہیں کھینچا جاتا، انا نون زبر نا پہ بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے جس سے آپ سمجھ جائے گا کہ اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ تو یہ قراءت کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری قراءت کو فالو کرے کیونکہ قرآن 7 قراءتوں پر نازل ہوا اور وہ انا لمبا کر کے پڑھے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، لیکن جو مشہور قراءت ہے جس کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس الف کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور باقی کسی مقام پر اگر کوئی لفظ میں کسی پہ الف کے اوپر آپ کو گول دائرہ سے نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسی قبیل سے ہے اور اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں قبر میں مردے کو بعض اوقات دفنانے سے پہلے، بعض اوقات دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے، یہ کب دینی چاہیے اور دینی بھی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں، قبر پہ اذان باقاعدہ کوئی ثابت تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں یہ شریعت سے ثابت ہے، اور کیوں دیتے ہیں؟ برکت کے لیے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دے، یہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اکابرین نے فرمایا کہ جہاں آگ لگ جائے وہاں اذان دے، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر اکابرین نے اجازت دی کہ یہ اذان حقیقتاً وہ اذان نہیں ہے جو نماز کی خبر دینے کے لیے ہوتی ہے یا جماعت سے تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی فلاں وقت کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ یہ صرف اسی طرح برکت کے لیے ہے جیسے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اگرچہ یہ ثابت نہ ہو لیکن اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اکابرین نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو کہ اس کی اجازت ہے، کوئی نہ کرنا چاہے تو لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، نہ یہ کرنا کوئی فرض اور واجب ہے، بس قصد و ارادہ یہ ہو کہ یہ میں ذکر الہی کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ جو اذان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس سے کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اذان دیں گے تو مردے سے آگ وغیرہ کے اثرات دور ہوں گے، اس کی گھبراہٹ دور ہوگی، برکات کا نزول ہوگا، شیطان دور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اکابرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ چاہے آپ مردے کو دفن کرنے سے پہلے، بہتر تو ہے کہ دفن کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر اذان دے لیں، تاکہ اب کیونکہ وہ منکر نکیر آنے والے ہیں، اب اس کے لیے آگے اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا معاملہ، لیکن خدا نہ خواستہ برے اعمال ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ عذابات قبر اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور آپ کی دی گئی یہ اذان جو اس وقت اصلاً ذکر الہی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے لیے باعث تخفیف بن جائے، تو اس لیے دفنانے کے بعد آپ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، وہی جیسے میں نے کہا اس میں جھگڑا بالکل نہ کریں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، نہیں دی اذان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ والدین کی قبر پہ جا کے کیا ہم پڑھیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے؟ دیکھیں، بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کو بخشیں، درود پاک پڑھیں اور ذکر الہی کریں۔ اسی طریقے سے قریب جو ہے قبر کے اوپر نہیں، قریب کچھ پودے لگا دیں، لیکن ایسے نہیں کہ دوسروں کی جگہ کور کر لیں آپ یا چلنے میں لوگوں کو دقت ہو، تاکہ جب تک وہ پتیاں ذکر الہی کریں گی انشاءاللہ مردے کو انس حاصل ہوتا ہے اور عذابات میں تخفیف کے امکانات ہیں۔ جیسے وہ مشہور حدیث میں ہے کہ سرکار نے 2 قبروں پہ تر شاخ لگائی اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو علماء نے یہی اس میں لاجک بیان کی ہے کہ جب تک وہ شاخیں تر رہیں گی ذکر الہی کرتی رہیں گی، اور یہ ذکر الہی مردے کے لیے باعث تخفیف ہوگا، حالانکہ یعنی اس کے عذاب کے لیے باعث تخفیف ہوگا، جبکہ ہمیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ اس کی برکت سے ان کو رفع دے گا، اور یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں آواز بھی آ رہی ہے اور مردہ سنتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، اور قریب کی چیزیں گواہ بھی بن رہی ہیں، تو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ضرور بخشے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جنت البقیع کی مٹی جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، کیا یہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی مٹی ہے، یعنی اس وقت سے ابھی تک وہاں قائم ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہم وہاں کی تھوڑی بہت مٹی اٹھا کر برکت کے لیے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہاں کی وہی والی مٹی ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنا اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ پہلے والی جو بڑے بڑے قبور تھی، قبے تھے باقاعدہ، وہ مسمار کر دیے گئے، ان پہ بلڈوزر چلایا گیا، دوبارہ مطلب یہ کہ ان کو قبروں کو بنایا، اور ہو سکتا ہے بہت ساری نئی مٹی ڈالی ہو، اس لیے کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ اس میں ابھی تک زمانہ نبوی والی مٹی موجود ہے۔
اور فرض کر لے اگر ہو بھی تو قبرستان سے اس طرح مٹی اٹھا کر لانا شرعاً جائز نہیں ہے. وہ قبرستان وقف ہوتے ہیں اور وقف کی کوئی بھی چیز اپنے قبضے میں آپ نہیں لے سکتے ہیں. اور تیسری چیز یقیناً اگر شرطے نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو روکے گا, ڈانٹے گا, ڈپٹے گا, کوئی برا بھلا کہے گا. تو ایک صرف اس شوق میں کہ مٹی اٹھا کر لے آئیں, آپ اپنے آپ کو ذلت پر بھی پیش کریں گے. جو قبور میں تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں, جو بھی قریبی صحابی کا مزار ہوگا اس کے چیخنے چلانے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. ایسی چیزیں نہ کریں. 10 ہے آپ اس والے ثواب کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ادب سے واپس آ جائیں. یہ کہتے ہیں کسی شوہر نے بیوی سے کہا جا دوسرا شوہر کر لے, غصے میں کہا تھا طلاق ہو گئی یا نہیں. دیکھیں اس میں شوہر کی نیت معلوم کر لیں کہ کیا تم نے طلاق کی نیت سے کہا تھا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے طلاق کی نیت سے کہا تھا, طلاق ہو جائے گی. یا وہ کہے کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا اور بیوی الزام لگا رہی ہے کہ طلاق, تو شوہر کو کہا جائے گا قسم کھا کر انکار کر دے کہ میرا ارادہ طلاق کا نہیں تھا. تو اگر وہ اقرار کر لے تب بھی ہو جائے گی, اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تب بھی ہو جائے گی. اور اگر وہ قسم کھاتا ہے کہ میرا ارادہ بالکل طلاق کا نہیں تھا تو پھر ان الفاظ کنایہ کو مان لیا جائے گا اور بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. تو یہ شوہر پر موقوف ہے, اس کی نیت معلوم کرنے کے لیے قسم کھلوا لیں. ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہ جمعے میں بیان سے پہلے بعض لوگ مائک پر کافی دیر تک نعتیں پڑھتے رہتے ہیں, جس سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پہلے سنتیں ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے. کیا یہ جمعے کے بیان سے پہلے اس طرح نعتیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے. نہ نعت اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے, نہ قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں. بعض لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں. آواز کو پست کریں. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آپ نماز پڑھتے رہو ہم تو نعت پڑھیں گے, چاہے تم ڈسٹرب ہو اور تم نعت کو منع کر رہے ہو. اس طرح بالکل ایموشنل بلیک میلنگ کی حاجت نہیں ہے. مائک پر ویسے ہی غیر ضروری طور پر, جبکہ کوئی کوئی جیسے ایک تو ہوتی ہے کہ محفل ہو رہی ہے, کوئی جلسہ رکھا ہوا ہے, اس میں محلے والوں کا بھی ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی قرات ہوگی, نعت ہوگی, ہم شریف ہوگی, بیان ہوگا, تو وہ بیچارے برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اس طرح جمعے کی نماز سے پہلے ہر جگہ یہ رائج نہیں ہے. بعض جگہوں پر بلند آواز سے پڑھتے ہیں, پورا محلہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور خصوصاً نمازی. یہ چیز صحیح نہیں ہے. نعت کو موقوف رکھا جائے جب تک نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو پھر آپ وہ بھی آہستہ آواز میں, ایسا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نفس کی نفی کیا چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نفس کی نفی کرو. کسی نے کہا کہ جس سے کوئی غم نہ ہو یا جس سے نفس کی نفی سیکھنی ہو وہ بکری پال لے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں نفس کی نفی سے مراد نفس کی مخالفت ہے, اور نفس کی مخالفت کا مطلب اس کی خواہشات کا رد کرنا ہے. نفس کی خواہش 3 طریقے سے ہوتی ہے یا 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو نیک خواہش, وہ آپ کو نیکی کا کام بولے گا. تو آدمی کہتا ہے نفس کیسے نیکی کا حکم دے رہا ہے. اس میں اس کی چال ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں چھوٹے نیک عمل پر آپ کو لا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ چاہیں کہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو تو آپ کو اندر سے مشورہ ملے گا چھوڑو درود پاک پڑھ لیتے ہیں, کتنا باعث فضیلت ہے, اور اس میں مشقت بھی نہیں, وضو بھی ضروری نہیں. اب یہ بھی ہے, یہ بھی افضل ہے, لیکن اس میں تھی مشقت تو نفس چاہتا ہے اس میں آ جائے. جب اس طرح کا کوئی مشورہ اندر سے ملتا ہے کہ ایک بڑے نیک عمل کے مقابلے میں کسی چھوٹے نیک عمل کی طرف یا کم مشقت والے کی طرف لانے کی دعوت مل رہی ہے, تو سمجھ جائیے کہ نفس یا شیطان کی طرف سے اس کی مخالفت کریں. اور مخالفت کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں ہی عمل کریں. اس کو بولیں یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا. دوسری اس کی خواہشات حرام ہوتی ہیں, گناہ کی خواہش دیگر, اس کی تو نفی کرنا مخالفت کرنا فرض ہے. اور تیسری ہوتی ہے مباح خواہشات, نہ گناہ نہ ثواب. آپ بیٹھے ہیں, دل چاہے یا ٹھنڈا پانی پی لوں, چائے پی لوں, انگور کا رس پی لوں, کوئی ریڑھی نظر آئی اس پہ چھولے بک رہے ہیں تو چلو چھولے کھا لیتا ہوں. یہ جو اندر کی خواہشات ہیں یہ نفس کی مباح خواہشات ہیں. ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے, لیکن کوئی یہ فرض یا واجب نہیں ہے ان کی مخالفت کرنا, لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اس کو بھی رد کریں. کیونکہ نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہے. جب آپ بچے کی ایک ضد پوری کر دیتے ہیں وہ دوسری کروائے گا, دوسری پوری کریں گے تیسری کروائے گا, اور جب وہ اپنی بات منوانے کا عادی ہو جائے پھر آپ اللہ کا واسطہ دیں یا رسول کا, وہ کہنا نہیں مانے گا. یہ نفس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مباح خواہش پوری کر دی, اس طرح چائے پلاؤ حاضر ہیں, گلاب جامن کھلاؤ حاضر ہیں, شربت پی لو حاضر ہیں صاحب, بوٹی کھاؤ بوٹی کھا لی, ہر چیز آپ مان رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھو, تو آپ کے اندر اتنی ہمت باقی نہیں ہوگی کہ آپ مقابلہ کر لیں. اس لیے بھی مباح خواہشات سے رک نہیں سکتا آدمی. تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 10 خواہش یہ ذہن بنا لیں کہ روزانہ جتنی مباح خواہشات ہیں ان میں سے 5 تو ایسی ہوں گی کہ میں رد کروں گا اور بالکل نہیں کروں گا. 5 ڈیلی ایسا کریں, اور باقی جو میں پوری کروں گا وہ فیس لے کے پوری کروں گا. مثلا 5 تو آپ نے رد کر دی, پھر 6ٹھی خواہش بیدار ہوئی ٹھنڈا پانی پینے کی, آپ نے کہا پلاتا ہوں لیکن پہلے 20 دفعہ درود شریف پڑھ.
راضی ہو جائے، 20 دفعہ دوشی پڑھیں، پھر یہ آپ پئیں، انشاءاللہ کبھی باطن کے اندر سیاہی پیدا نہیں ہوگی بلکہ نور میں اضافہ ہوگا۔ اور میری کتاب آپ قرب الہی لے لیں، جس میں اس سے زیادہ کہیں تفصیل کے ساتھ نفس، شیطان اور فرشتے کی دعوت کے درمیان تفریق کس طرح قبول کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، بڑی تفصیل کے ساتھ دکھائے، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ قرب الہی نام کتاب کا ہے، وہ